کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی اور دوسرا اندھا اور تیسرا بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑ والے شخص کے پاس آیا اور اس سے یہ سوال کیا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اب وہ تو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اس مرض سے جو ہے وہ شفا چاہیے تھی۔ فوراً کہنے لگا کہ مجھے خوبصورت جسم اور اچھا رنگ جو ہے مجھے چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے میری بیماری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے مجھے کوڑ کے مرض سے شفا چاہیے۔ اب فرشتہ جو کہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا تھا، اس نے اس شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کو جو ہے اسی وقت شفا مل گئی، اور خوبصورت جسم اور خوبصورت رنگ جو ہے وہ مل گیا، اور حسین و جمیل بن گیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ بتا تجھے جانوروں میں کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس آدمی کو ایک ہانڈا اونٹنی دی اور کہا کہ اس میں اللہ تجھے جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ اب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا۔ فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا میرے سر پر بال نہیں ہے، اسی لیے لوگ جو ہے وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ستاتے ہیں، مجھے سر پر بال چاہیے۔ فرشتے نے یوں ہی ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر جو ہے وہ بال اگ گئے۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے جانوروں میں کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور کہا کہ اللہ رب العزت تجھے جو ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اسی لیے یہاں پر ایک شاعر نے کہا کہ گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو کہ وہ نابینا تھا، اس سے سوال کیا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نابینا ہوں، میری کل کائنات آنکھوں سے ہے اور مجھے بینائی چاہیے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اسے مل گئی۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے جانوروں میں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بکریاں پسند ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کو دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ اب جو ہے وہ وقت گزرتا گیا اور کوڑ والے کے اونٹ اس قدر بڑے کہ اس کی وادی اونٹوں سے جو ہے وہ بھر گئی، اور بچے کی گائے اتنی بڑی کہ اس کی وادی گائے سے جو ہے وہ بھر گئی، اور نابینا کی بکریاں اس قدر بڑی کہ اس کی وادی بھی بکریوں سے جو ہے وہ بھر گئی۔ اب ان تینوں کے امتحان کا وقت آیا، یعنی آزمائش کا وقت آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مال و دولت دے کر جو ہے آزمایا۔ اب جو ہے ان کا امتحان لینے کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ اب فرشتہ پھر آیا، پہلی والی شکل و صورت میں آیا، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو پہلے کوڑ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ جس نے تجھے کوئی جیسی موذی مرض سے شفا جو ہے عطا فرمائی اور تجھے مال و زر عطا فرمایا، اسی رب کے نام پر کچھ بھی مجھے دے دے۔ تو فرشتے نے اللہ کے نام پر مانگا، لیکن وہ کوڑ والا، اس کا تو دل بھی کوڑا ہو چکا تھا، اور وہ کوڑے والا کہنے لگا کہ میرے ذمے اور بھی بہت سارے جو ہے حقوق ہے اور جو میں نے ادا کرنے ہیں، اسی لیے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ لگتا ہے میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے، کیا تم وہی تو نہیں ہو
کہ جو ایک فقیر اور ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے اور اللہ رب العزت نے تمہیں شفا عطا فرمائی اور مال و دولت سے جو ہے تمہیں سرفراز فرمایا۔ وہ کوڑ والا کہنے لگا اس خدا کی بات کرتے ہو، یہ مال میرا وراثتی مال ہے، یہ میرے باپ دادا کی طرف سے مجھے ملا ہے، جدی کشتی رئیس ہوں، اور تو کس کوڑ کی بات کرتا ہے؟ میں تو جو ہے وہ پیدائشی حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں۔ اور جو ہے فرشتے نے کہا کہ اچھا بھائی، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ رب العزت تجھے تیری پہلی والی حالت پر لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بندہ خدا، میں سائل ہوں، میں جو ہے وہ مجبور ہوں، اللہ رب العزت نے تجھے بہت کچھ جو ہے وہ عطا کیا ہے، مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ گنجا کہنے لگا میرے ذمے اور بہت سارے حقوق ہیں، اسی لیے میں تمہیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی تو نہیں نا کہ جس کے سر پر بال نہ تھے، گنجا تھا اور فقیر تھا، اللہ رب العزت نے تجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو وراثتی طور پر مال و دولت کا وارث ہوں، یہ سارا مال میرے باپ دادا کی جانب سے مجھے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ بندہ خدا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر خدا تجھ کو تیری پہلی کی والی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین ہوں اور سفر کے تمام اخراجات، سفر کے تمام سامان جو ہے میرے پاس ختم ہو چکے ہیں، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی مجھے توقع بھی نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی واپس کی ہے، اس ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضرورت جو ہے وہ میں پوری کر لوں گا۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں اس میں سے چاہو تو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے یہاں سے جو ہے وہ لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز جو ہے نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھی جو تھے وہ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہے اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ جو ہم نے سماعت فرمائی کہ جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے جھوٹ کی وجہ سے دوبارہ بیماری میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ یہ ہے جھوٹ کی نبوست ہے، اور جس نے سچ بولا اللہ رب